کھیت صبح صبح یاد آیا، جانوروں کا باڑا یاد آیا، سبزی منڈی یاد آئی، فروٹ بعد میں یاد آیا۔ جب ساری چھریاں پھیر لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ جب مغرب کا وقت ہوا، گھر جانے کا وقت ہوا، جب کہتا مولا تیری مہربانی، اللہ فرماتا ہے شرم نہیں آتی، سارے کام کرنے کے بعد میں تجھے یاد آ گیا۔ دوپہر کے وقت میری دکان پر آیا تھا، جب فروٹ کی چھاپڑیاں بھر رہا تھا اس وقت میں تیری دکان پر آیا تھا۔ اللہ اکبر، جب سبزی ترکاریوں کو پانی کا چھڑکاؤ دے دے کے تازہ کر رہا تھا اس وقت میری دکان پر آیا تھا۔ سورہ یاسین ٹیپ میں بجا کے جب چلا رہا تھا اس وقت میری دکان پہ آیا تھا۔ اگر بتیوں کی دھنی دکان کو دے رہا تھا اس وقت میری دکان پہ آیا تھا۔ اللہ کب آیا تھا؟ وہ پھٹے پرانے کپڑے تھے، فرمایا میرا بندہ نہیں بلکہ میرے نام پر سوال کر کے گیا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے نام پر دے دے، کوئی کہتا خیر ہوئے، کوئی کہتا اللہ تجھے حج کراوے، کوئی کہتا فلم دکھاؤں، اس کے ساتھ تو چلا گیا جس نے کہا اللہ تجھے حج کراوے۔ اتنا تو ظالم نکلا، میرے دیے میں سے 10 روپے دینے کو تیار نہیں اور مجھے کہتا چھپڑ پھاڑ کے دے، میرے کہنے پہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا، میرے سے آسمان کے دروازے پھڑوا رہا ہے۔ میرے تیرے سے مانگا جیب میں ہاتھ یہاں سے، یہ تیرا ہاتھ یوں کر کے نہیں ڈالتا۔ اللہ اکبر، یوں کہہ رہے مولا دے 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 دے، اور میں بندے جب میں مانگتا ہوں تو انکار نہ کرنا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تو مانگے گا تیرا رب انکار نہیں کرے گا۔ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے مجھے دے، میں تیرے گھر میں آ کے تیری جھولی کو بھر کے دکھاؤں گا۔ اوقات سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو مجھے عطا فرما دیا۔ ساڑھے ہمارے اندر گٹس کوئی نہیں ہے، صلاحیت کوئی نہیں۔ ایک بار سے رہ کے دوسری بار بچہ پیسے مانگتا ہے، باپ جو کر کے آنکھیں گھورے گا، اندھا ہے، حرام کی کمائی ہے۔ صبح ناشتہ مانگا، روٹی ایک کی گنجائش تھی، خدا نے 4 پراٹھے پکوا کے رکھ دیے، ابھی پہلا ہضم نہیں ہوا، معدہ خالی نہ ہوا، دوپہر کا دسترخوان پہلے لگ گیا، ابھی وہ ہضم نہ ہوا، شام کی چائے آ گئی، رستے کے اندر درمیان میں جو کھایا تو نے کھایا، عشاء کا وقت تھا، اتنا کھلایا حتیٰ کہ سوتے ہوئے بھی تیرے منہ کے اندر کوئی نہ کوئی دانا تھا۔ مالک کائنات نے آواز دی، شرم نہیں آتی میرا بندہ، تو نے ایک مانگا میں نے 10 لا کے رکھ دیا، میں نے 5 وقت کی نماز مانگی تو ایک مرتبہ بھی میرے گھر کے اندر کوئی نہیں آیا ہے۔ تجھے غصہ آ جائے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی برا بھلا کہتا ہے، کبھی کہتا موسم خراب ہے، کبھی کہتا زمانہ خراب ہے۔ کیا سرکار مدینہ روح قلب وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ فرمایا کبھی نہ کہا کرو موسم خراب ہے، کبھی نہ کہا کرو زمانہ خراب ہے۔ جب تیری میری زبان سے نکلتا ہے تو یہ ہم اللہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ شکوہ مالک کائنات نے اپنے نبی سے کیا تھا، میرا نبی تیری امت مجھے گالیاں دیتی ہے، کہتی زمانہ خراب ہے، کہتی موسم خراب ہے، انہیں شرم نہیں آتی، موسم بنانے والا میں، زمانے بنانے والا میں، میرا حبیبہ جسے واللیل کی زلفیں دی ہو، ما زاغ البصر کے نین دی ہو، جسے علم نشرح لک صدرک کا سینہ ورفعنا لک ذکرک کی بلندی دی ہو، جس کے قدموں کو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا ہو، جس کی ردا کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کا ہو، جس کے سونے اٹھنے جاگنے کو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اور جس کے بولنے کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا ہو، اللہ اکبر، جس کی نگاہ نبوت کو مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا ہو، اور جس کے وجود کو ساری کائنات کے لیے نعمت کا ہو، اس کی امت کے ساتھ تیرا رب بتا کیسے نہ انصافی کر سکتا ہے کہ تیری امت نے میرا بڑا جگرہ دکھایا، تیری امت نے بڑا میرا جی دکھایا۔ جب یہ کہتی ہے زمانہ خراب ہو گیا، یہ زمانے کو گالی نہیں دے رہے، زمانہ بنانے والے خدا کو گالی دے رہے ہیں۔ کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کرے گا، کہے گا کڑی چیک کر، کہ ہاں بس سونی ہے، 800 روپے دی لبدی ہے، اور گڑ نہ دیتا، گڑ جیسی بات کر دیتا کہ ماشاءاللہ تیرے ہاتھ پر بڑی سونی لگ رہی ہے، اور تو مجھے دے گا کیا، نہ توڑے دگوڑے، تو ہر وقت میرے سے لیتا ہے۔ یہ سارے منظروں کو دیکھ کر، ہواؤں کو دیکھ کر، آندھیوں کو دیکھ کر، سب پریشانیوں کو دیکھ کر، اللہ اکبر، فاقوں کو دیکھ کر، تنگیوں کو دیکھ کر، ایک مرتبہ تو زبان سے کہتا الحمدللہ، میرا مزاج اتنا ٹھنڈا ہو جاتا، یہ تیری الحمدللہ آسمانوں پہ پہنچتی، میں رحمت کا دروازہ تیرے دروازے پر کھول دیتا،
تجھے دیکھتا رہتا ہوں ہر وقت، تیری آنکھ کے اشارے کو، تیرے منہ کو، تیری زبان کو دیکھتا ہوں، چر 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 چلتی ہے، کبھی حکومتوں پر، کبھی مہنگائی پر، کبھی پیٹرول پر، کبھی بجلی پر، کبھی بندے زبان سے میں نے اپنا شکر سنا ہی کوئی نہیں، میری پہچان نہیں، میں تجھے پتہ نہیں میں تیرا کون ہوں، تیری میری یاری کوئی نہیں۔ کہاں کہاں میں اپنی یاری کے بارے میں بندے تجھے بتاؤں، بتاؤں تجھے اوکھے ویلے؟ یاد کر، تیرے پر ایک زمانہ ایسا آیا تھا کہ اللہ اکبر، تیرے پر ایک زمانہ آیا تھا کہ تیرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا۔ غالباً امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک بوڑھا آدمی تھا، روزانہ گھر سے اس نیت سے نکلتا گھر کے اندر کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، لیکن بدنصیبی اس کے قدم کو اللہ اکبر پریشانیوں سے باہر نہ نکلنے دیتی، روزانہ مایوس ہو کے گھر واپس آتا۔ ایک دن میرے پیارو اللہ اکبر بیوی نے کہہ دیا، بڈھا ہو گیا کسی قابل نہیں ہے، جوان بچیاں ان کے لیے کچھ کر گزر لے۔ گھر سے تھیلا لے کے گیا، کہا آج خالی نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ گھر میں لے کے آؤں گا۔ صبح سے شام گزر گئی، میرے عزیزوں بازار میں کھڑا رہا، مجھے مزدوری کروا لو، بڈھا سمجھ کے کوئی لے کے نہ گیا، خالی تھیلا لے کے گیا تھا، خالی تھیلا واپس لے کے آ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا کیا کروں، اللہ اکبر، خالی تھیلا لے کے گیا تھا، دن کے 11-12 بجے جب کوئی مزدوری کے لیے لے کے نہ گیا، اذان ہوئی، خدا کے گھر میں چلا گیا، نماز پڑھ کر اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا، اس سے مانگتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ بیوی سے کہنے لگا مزدوری تو پوری کر کے آیا، لگتا ہے مالک آج نہیں 2 مزدوریوں کا اکٹھا بدلہ مجھے کل عطا فرما دے گا۔ وہ گھر والی لگائی سمجھی کیا پتا کس کی مزدوری کر کے آیا ہو، مالک کے پاس چھٹے نہ ہو، کہتا 2-4 دیہڑی اکٹھی کروا لوں، پیسے دے دوں گا، اس لیے میرے چاند کس سے کوئی کام کراؤ، اسے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ کیا پتا اس 1000 روپے کے نوٹ کے اندر اس کا کتنا بڑا ارمان چھپا ہوا ہے۔